5 کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 7 اگست اور جمعہ کا دن، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کی ہم سب مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے۔ جمعے کا دن ہمارے لیے ایک تیسری عید کی نوعیت رکھتا ہے کہ ہمارے سب کے ذمے یہ بات ہے کہ ہم اس دن کو عید کے مترادف جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ اس دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور پھر جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا اس دن صاف ستھرے کپڑے پہننے کے ساتھ خوشبو لگانا اور ناخن کاٹنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ اگر کسی شخص نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں اور کس طرح جمعے کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دن کی خاص اہمیت اور خاص بات کہ درود شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس جمعے کی برکت سے جو چیزیں جو ہمیں علامات ملتی ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن قیامت آئے گی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس لیے اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جمعے کا دن رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی سے اٹھایا گیا اور اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ہے اور اس وقت میں قبول کی جاتی ہے دعائیں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ہم سبق پڑھ رہے تھے سبق سنت نبوی، تو یہ سبق ہم پہلے اس کی پڑھائی کر چکے ہیں۔ اب ہم نے سنت نبوی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہمیں سنت نبوی کی اہمیت کو کس طرح جاننا ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا سنت نبوی کی اہمیت اور عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات اور سنت نبوی دراصل انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہے۔ جو انسان ان کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے دراصل وہ انسانیت کا دشمن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات دنیاوی اور اخروی جو ہیں نجات کی بھلائی کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اطاعت رسول کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا انکار کیا اس نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، تو جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب پر لازم و ملزوم ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں اور اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ دین میں اتباع رسول کی حیثیت کسی مسئلے کی بنیاد پر ہے یا کس طرح ہے۔ اتباع سنت کی پیروی کی دعوت چند عبادات کے مسائل تک محدود نہیں، بلکہ یہ دعوت ساری زندگی پر محیط ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ اپنی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنا اعلیٰ اخلاق، کاروبار کے لحاظ سے دیانتداری، حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطابق گزار سکیں۔ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ سنت رسول کی پیروی کی باتیں کرنی جو ہے یہ ایک اپنا فرض سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی وقت کس طرح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ہمارے پاس کیا کیا فوائد ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنے سے ہم کیا کیا مقاصد حل کر سکتے ہیں، ان کی عبادات سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ ان کی عبادات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادات کا ذکر کیا اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بجائے سنت نبوی کے ساتھ ایک یہ بات فرمائی کہ روزے کے متعلق بھی تمام احکامات اور اسبابات جو تھے وہ آپ نے ہی سمجھائے۔ اس کے ساتھ حج کے مناسک، آج کل حج کے دن چل رہے ہیں، حج کے دنوں میں جو ہے ان باتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آخری خطبہ جو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری ایک ہی حج کیا، اور حج کی مناسبت سے کہ آپ نے اپنی امت سے کہا کہ میرا حج کا طریقہ یہ ہے، ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا اور ساتھ فرمایا حج کے مناسک اور طریقہ مجھ سے اچھی طرح سیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا اور ان کو کتاب حکمت کی دانائی دیتا، یقیناً اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا آخری خطبہ، اس میں یہ باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانے اور اس کی رحمت کا حقدار ہونے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر مسلمان نہ تو قرآن مجید کا صحیح حقدار ہے اور نہ ہی عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس سارے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس میں سے کوئی بات آپ کو تشویش والی لگے یا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی منڈے سے اس کی ورک شیٹ اور اس کے سوالوں کے جوابات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھے گا۔